پاکستان کے بعض نیوز چینلز پر سائبر حملہ. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، سائبر اٹیک پاکستان کے اوپر کیا گیا ہے، پاکستان کے نیوز چینلز کے اوپر کیا گیا ہے، پاکستان کے کچھ اہم جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر کیا گیا ہے، اور جو لوگوز لگے ہوئے ہیں یا جو تحریر وہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ دشمنوں کے لوگوز ہیں، اور انہی کی طرف سے وہ تحریر ہیں جو ان کی ایجنسیز کی طرف سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد وہ جملے وہ لائنز لکھی ہوئی ہیں. یار میری فوج کتنی اچھی ہے، اس کے خلاف اسرائیلی ہیکرز نے، بھارتی ہیکرز نے کتنا ظلم کر دیا ہے کہ جیو اور ARY کو ہیک کر کے فوج مخالف پیغام ڈال دیا ہے. اصل معاملہ جو اس میں جو ہے وہ آپ ذرا سمجھیں. ابھی پروپیگنڈا جو انہوں نے شروع کیا کہ فوج کے ادارے کے اندر اندرونی ٹکراؤ ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں ہندوستان اور افغانستان کے ہیکرز نے کیا ہے، وہ اس میں ملوث ہیں. نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستوں، پاکستان کی نیوز چینلوں پر بڑا سائبر اٹیک ہوا ہے، اور مزیدار بات یہ ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان نے بھارت پر ہی الزام لگا دیا ہے. آخر پاکستان میڈیا کیا کہہ رہا ہے جانیں گے آگے اسی ویڈیو میں. تو دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیواد. جے ہند. عطا صاحب، سب سے پہلے کہ جو تمام سچویشن بنی ہے کل رات سے اب تک، اس پر میں آپ سے بات کرتی، لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر ہی سائبر اٹیک کیا گیا، اور پاکستان کی کئی ساری ویب سائٹ، کچھ نیوز چینلز کی ویب سائٹ کو، نیوز چینلز کو اٹیک کیا گیا ہے. تو ابھی تک آپ یہ معلوم کر پائے ہیں کہ یہ اٹیک ہوا کس طرف سے ہے؟ دیکھیے، اس پہ ایز وی اسپیک جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اینڈ آبویسلی ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہے پاکستان سے، تو ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا ٹیکنیکل ٹولز اس کے لیے یوز ہوئے. پہلے ذرا سمیرہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیٹیلز ان کے پاس اب تک آئی ہیں. سمیرہ، کیا بتا رہے ہیں جو ہمارے پاس ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں، کہاں سے ہوا یہ اٹیک؟ ایک تو اس پہ سب سے اہم تفصیلات یہ ہیں کہ ہر ایک انسٹیٹیوشن کا، آرگنائزیشن کا اپنا بھی ایک سائبر سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، اور ابھی کیونکہ اس ہیکنگ اٹیمپٹ کے بعد obviously the main national umbrella of cyber command obviously they are active, they're trying to thwart all these attacks. لیکن انٹرنلی بھی ہمیں انسٹیٹیوشن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے وزارتیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، اور ان کا انٹرنل جو ایک اپنا فائر وال سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. سو آئی تھنک دے شوڈ بی اویئر آف دیٹ. آج یہ سائبر اٹیک پاکستان کے اوپر ہو جانا، یہ کس قسم کی میسجنگ ہو رہی ہے، یا یہ ہو بیسکلی کہاں سے رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اب تو وہ پتہ چلے گا کہ پی ٹی اے جب انویسٹیگیٹ کرے گی، لیکن میں نے ابھی سوال ڈالا، ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا جواب بیچ میں آ جائے. لیکن جب آگ لگی ہوتی ہے اور فتنہ اور فساد پھیل رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ایجنڈے لے کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جب توجہ بٹھی ہوئی ہو اور آپ کی ریسورس ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کسی اور طرف ہو تو کہیں نہ کہیں ولنریبلٹی موجود ہے. تو اگر مقامی طور پر ہوا ہے تو وہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کیا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی بین الاقوامی عنصر شامل ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین ہیکرز بہت متحرک ہیں، اسرائیلی ہیکرز بہت متحرک ہیں، ایران کی ویب سائٹس انہوں نے ہیک کی ہیں، اس کے اوپر اپنے پیغامات چلائے ہیں، ان کی آفیشیل ٹرانسمیشنز کو انہوں نے ہیک کر کے اپنے بیچ میں ویڈیوز انسرٹ کی ہیں. اور جو پیغام جس قسم کا دیا گیا، اب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اسرائیلی کمپنیز اور ڈومیسٹک سپورٹ کے ساتھ، اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، ہے اور ڈومیسٹک سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ جس قسم کا پیغام ڈالا گیا وہ مکمل طور پر فوج کے خلاف ہے اور نفاق پیدا کرنے کی کوشش. تو وہ بطور ادارہ اس کو اٹیک نہیں کر رہے، ایک خاص حصے کو اٹیک کر رہے تھے. اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں چکنا رہنا ہے. بات یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے، اور آپ نے جیسے یہ ذکر کیا ہیک ہونے کا، تو ایک مہینہ پہلے ایران کی بھی اسی طرح ٹی وی چینلز ہیک ہوئے تھے اور وہ موساد نے کیے تھے. ابھی جو میسج آیا وہ بھی موساد کا ہی ہے. آپ اس کو لنک کریں جو آج ہنگامے ہوئے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور بہت سیریس ہنگامے ہوئے ہیں کراچی، اسلام آباد میں اور گلگت بلتستان میں. تو یہ ایک بڑا وہ دیکھیں، مجھے نیتن یاہو کا بیان یاد آ رہا ہے، اس نے موبائل فون ایسے ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا کہ یہ چھوٹا سا اسرائیل ہر موبائل فون کے اندر ہے پوری دنیا میں. تو اب وہ کام آ رہا ہے کہ جب آپ نے جہاں جو ہیک کر کے میسج ڈسپلے ہو سکتے ہیں، آپ سارے ٹی وی چینل بند کر دیں، آپ کے میسج ڈسپلے ہو جائے گا کہ یہ کریں، کوئی اور کر دے گا.
تو یہ بڑی ایک سیریس سچویشن ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, پاکستان کو ون سٹیپ ہیڈ رہنا پڑے گا. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کے کریں, ویسے کر لیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہنگامے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو ہیک ہوا ہے اور جو میسج آیا ہے ان کا تعلق ہے, اور کل کیا ہوتا ہے پاکستان میں اس کی بنیاد پہ, پرسوں کیا ہوتا ہے, یہ بڑی ایک سیریس سچویشن. بالکل ٹھیک. یعنی زیغم صاحب یہ جو بھی سچویشن بن رہی ہے پرسوں رات سے لے کر کل سارا دن جو کچھ ہوتا رہا, پھر کل رات سارا کچھ جو ہوتا رہا, اور پھر آج جو سچویشن بنی, انفیکٹ اب جس جگہ ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اسی ملک میں جو سچویشن بنی, یہ ساری کی ساری کیا پھر اسی پلاننگ کے تحت چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ یہ کچھ بھی سارا اتفاق تو نہیں ہو سکتا. سائبر اٹیک بھی ہو جاتا ہے, وہاں پر اسیسینیشنز بھی ہو جاتی ہیں, پوری قیادت ہی ختم کر دی جاتی ہے, یہاں پاکستان کے ساتھ 3 دن پہلے کانفلکٹ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اتفاق تو نہیں ہے سر؟ جی بالکل اتفاق نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہوتی نظر آ رہی ہیں, کڑیوں سے کڑیاں ملتی نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں اس کی ڈومین جنگ میں بھی ہے, جس طریقے سے افغانستان پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سائبر ڈومین ابھی آپ نے بات کی, دیکھیں کس طریقے سے ایک نفسیاتی جنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے ذریعے سے کیا آپ کو ایک نفسیاتی طور پر یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ان کنٹرول, وی آر. تو ایک طرح کا ایک بے یقینی کی فضا پھیلی جاتی ہے نا پورے. اور ابھی دیکھیں بہت ہی اہم بات جو طلعت صاحب نے کی, جہاں ہم نے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے, زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے, ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ہماری جو ایک بہت بڑی خامی ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہم بنانے کے بہت شوقین ہیں, اور بعض اوقات ہم بہت اچھے انسٹیٹیوشن بنا بھی لیتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے تو ہمارے شاندار انسٹیٹیوشن برباد ہو جاتے ہیں, یا پھر خود متنازع بنا دیتے ہیں اس کو. جی بالکل, ہم ان کو کیونکہ سم ہاؤ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم انسٹیٹیوشن سے بڑے ہیں, ہم چلا سکتے ہیں نا, تو پھر انسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت ہے. اس طریقے سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ انسٹیٹیوشن کمزور نہیں ہوتا, پورا ملک کمزور ہوتا ہے. لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں اور اچانک کیا ہوتا ہے, ذرا آپ یہ جائزہ لیں. یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جیو کی سکرین جو ہے وہ کسی نے کر لی ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ تمہاری فوج کے مخصوص حلقے نے پورے پاکستان کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. دوسری جانب یہ دوسری سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں, پاکستانیوں پہلے یہ خبر آتی ہے اور کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جیو کو ہیک کر لیا گیا ہے, اور اس پہ یہ پیغام آیا ہے کہ فوج کے ایک مخصوص طبقے یا حصے نے اس کے بعد یہ پیغام یہاں ختم نہیں ہوتا, بلکہ یہ ARY کی سکرین بھی ہیک ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں, تمہاری فوج کے مخصوص حلقے نے پورے پاکستان کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایک دم میری آنکھوں سے نا بے تحاشا آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. رو رو کے میرا برا حال ہو جاتا ہے کہ یار میری فوج کتنی اچھی ہے, اس کے خلاف اسرائیلی ہیکرز نے, بھارتی ہیکرز نے کتنا ظلم کر دیا ہے کہ جیو اور ARY کو ہیک کر کے فوج مخالف پیغام ڈال دیا ہے. ایک دم میری فوج کے لیے میرے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے سارے پرانے ظلم میں بھول جاتا ہوں, ان کی قتل و غارت بھول جاتا ہوں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جانا بھول جاتا ہوں, پاکستان کا توڑا جانا بھول جاتا ہوں, پاکستان کے لیڈران کو پھانسی دے دینا بھول جاتا ہوں, الیکشن کا ڈاکہ بھول جاتا ہوں, آئین توڑنا بھول جاتا ہوں, مارشل لا بھول جاتا ہوں, میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. اور میرے دل میں پیار جاگ اٹھتا ہے کہ اتنی پیاری اتنی دلاری اللہ کی فوج, اور دیکھیں نا کتنے برے ہیں اسرائیلی ہیکرز, کتنے برے ہیں بھارتی ہیکرز کہ ہماری فوج کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں. کیا بات یار, زبردست نہیں کھیل گئے ویسے جرنیل. اب کچھ لوگ کہیں گے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی کیپیبلٹی نہیں, اور جن کی گود میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے فرمائشی بھی کروا سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں جو فائر وال بند کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ لگی ہوئی ہے ابھی تک. ایک تو ہر چیز اس کے تھرو جاتی ہے, اور کوئی مشکل نہیں ہے ہیک کرنا آج کل, بالکل کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی چینل کو ہیک کرنا, کسی سیٹلائٹ فریکوینسی کو ہیک کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں. اور ان کے پاس بجٹ بھی ہے, ان کے پاس ان کے بیکرز بھی ہیں جو بہت تگڑے ہیں. سو دیکھیں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. جب سے افغانستان پہ حملہ ہوا تو شروع میں انہوں نے ماحول بنانے کی کوشش کی, لیکن جیسے ہی معاملہ ایران کی طرف گیا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی 2+2 ہو گیا, تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے جرنیلوں پہ. تو پھر یہ پلان بنایا گیا بیٹھ کے بند کمروں میں کہ کیا کیا جائے, کیسے تنقید کم کی جائے. تو اس کا یہ ایک حصہ مجھے لگتا ہے, ٹھیک ہے جی, ہم تو تجزیہ کرتے ہیں, مجھے یہ اس کا ایک حصہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہم پہ اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس کو ختم کروایا جائے. اب جو بھی تنقید کرے گا ہم کہیں گے دیکھو بھارتی ہیکرز نے یہ پیغام لکھوایا تھا, یہ بھی اسی کا ساتھی ہے.
देखो देखो इसराइली हैकर्स ने ये पैगाम लिखवाया था, ये उन्हीं का साथी है, बल्कि थोड़ा सा ना आवाम को यकीन ज्यादा दिलाना। और ये देखें जरा, सबसे पहले ये खबर शेयर ही कौन कर रहा है, जो ISPR से जुड़े हुए अकाउंट। अच्छा, इसमें एक और चीज ना बड़ी अच्छी डाल दी है उन्होंने, लोगों को थोड़ा सा ना वो करने के लिए, कंफ्यूज, आपको पता है ना कंफ्यूज करने का ऑपरेशन बड़ा होता है। तो ये एक पैगाम आ जाता है कि इसको मजीद थोड़ा ठोस करने के लिए कि जी ये जो हैकिंग चल रही है ना, ये तो इसराइल कर रहा है, पाकिस्तान से ना उसको बड़ा मसला है। आसिम मुनीर ना तेल शेल लगा रहा था अपने एटम बम को, लेकिन फिर हैक उन्होंने कर दिया। फिर आसिम मुनीर तेल लगा के बैठा था एटम बम को, तो अफगानिस्तान से उन्होंने दहशतगर्दी करवा दी। अब आसिम मुनीर ना इतना ज्यादा बिजी हो गया अफगानिस्तान में कि वो अब इसराइल को जवाब नहीं दे सकता, वरना वो गुस्से से भरा बैठा है। क्या गेम है यार, मतलब चलाक इब्ने चलाक इब्ने चलाक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।